ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا رواه الشافعي والبهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصرنا شيئا من السماء تعني السحاب ترك عمله واستقبله وقال اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه فإن كشفه حمد الله وإن مطرت قال اللهم سقيا نافعا
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر زمانے سے متعلق احکامات تعلیم فرمائے، ہر حالت سے متعلق احکامات تعلیم فرمائے. جون سا زمانہ ہو، جون سی حالت ہو، اس سے متعلق احکامات تعلیم فرمائے. مثلا اب یہ بارش کا زمانہ آیا، بارش کی حالت آئی، تو اس موقع پر کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کیا صورت اختیار کرنی ہے، کیا طریقہ اپنانا ہے. بادل آ گئے تو اب یہ ایک حالت آئی ہے، اس حالت میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا. بجلی گرجنے لگی، بادل کڑکنے لگے اور گھن گرج ہونے لگی، تو اس وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کیا عمل اختیار کرنا ہے. تند و تیز ہوا چلنے لگی، آندھی آ گئی، تو اس سے متعلق ہمارے آقا نے کیا تعلیم فرمائی. تو یہ سب باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. تو اس لیے ہمارا موضوع تو سورہ مزمل چل رہا تھا، مگر آج چونکہ بارش آئی اور چند دن سے مسئلہ برآلود ہے، تو یہ سوچا کہ ہم سب اس حالت سے متعلق احکامات سیکھیں اور دعائیں سیکھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ یہ حالت، یہ کیفیت ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے. آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس حالت اور اس زمانے کو گزاریں گے تو پھر یہ بارشیں ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہوں گی، برکتوں کا ذریعہ ہوں گی اور بھلائیوں کا ذریعہ ہوں گی. تو بہرحال ہر زمانے سے متعلق ہمارے آقا نے احکامات دیے. مثلا غربت کی حالت ہے، ایک غریب آدمی ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں. امیر آدمی ہے، مالداری کی حالت ہے، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں. ہر حالت سے متعلق احکامات دیے. ایک غریب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کسی چیز کا سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا سوال پورا کر دیا. کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا اور کسی چیز کا سوال کیا، حضور نے وہ سوال پورا فرما دیا. تیسری مرتبہ پھر آیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا بڑی سرسبز ہے اور بڑی رنگین ہے، مگر تمہیں چاہیے کہ تم سوال سے بچو. اس طرح بار بار سوال کرنا مناسب نہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے کسی سے سوال نہیں کروں گا. پھر ایسی ان کی کیفیت ہوئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ مبارک، زمانہ خلافت میں ان صحابی کو کچھ دینا چاہا. کہا نہیں، میں نے حضور سے عہد کیا ہے کہ نہ کچھ لوں گا نہ مانگوں گا، کسی مخلوق سے مانگوں گا ہی نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، انہوں نے بھی دینا چاہا تو کہا نہیں، اب مجھے کسی سے حاجت نہیں، مجھے حضور نے تعلیم فرما دیا کہ کسی سے مانگنا نہیں، اب میں نے بس ایک ہی ذات سے لینا سیکھ لیا. دیکھیے نبی نے تعلیم فرمایا کہ غربت کی حالت ہو تو کیا کرنا ہے، سوالات نہیں کرنا، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. ان کو تعلیم فرما دیا، انہوں نے عہد کر لیا کہ اللہ کے رسول اب میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول کو سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. کہا دیکھو جا کے گھر میں کچھ ہوگا. ایک چادر لے کر آ گئے کہ اللہ کے رسول بس یہ چادر ہے. اللہ کے رسول نے بولی لگائی کہ بھئی یہ چادر 1 درہم ہے.
کون خریدے گا، کتنے کی خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 درہم کی، دوسرے نے کہا 2 درہم کی، 2 درہم میں سودا ہو گیا، 2 درہم میں بولی لگی، بس وہ چادر بیچی، 2 درہم لیے اور جو ہے پھر اسے کہا کہ 1 درہم کی کلہاڑی خریدو، 1 درہم کی رسی خریدو اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور پھر اس سے جو ہے اپنا گزر بسر کرو۔ دیکھیے حضور نے تعلیم فرمایا کہ غربت کی حالت ہے تو سوال نہ کرو اور اس کے لیے تدبیر اختیار فرمائی، اس کو راستہ سجھایا، اس کو راستہ دکھایا کہ بھئی اس طریقے سے غربت کی حالت میں تم اپنی زندگی گزارو، مخلوق سے سوال نہ کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے لیے سوال کا راستہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا، یعنی پھر محتاجگی اس کی طرف بڑھتی رہے گی، پھر اس کی کبھی محتاجگی اور فقر ختم نہیں ہوگا۔ اور لہٰذا آپ نے اور ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں وہ برسوں سے مانگتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک مانگ ہی رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ آ جاتے ہیں، بھائی ہر سال آپ دیتے ہیں، اس سال بھی دیں۔ برسوں سے مانگنے کی عادت ہے کہ انہوں نے مخلوق سے سوال کا دروازہ کھولا، اللہ نے فقر کا دروازہ ان پر کھول دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپائے گا اور ضرورت کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک وقت کا فاقہ کر لے گا مگر سوال نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی روزی غیب سے عطا، 1 سال کی روزی کا وعدہ کر لیا جو غیب سے ملے گی۔ یہ غربت کی حالت میں حضور نے احکامات دیے کہ غریب آدمی کے سامنے یہ احکامات اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ 3 طالب علم تھے۔ اس پہلے زمانے میں لوگ جو ہے مدرسے باقاعدہ مدرسے نہیں ہوتے تھے، کسی جگہ کوئی بزرگ بیٹھ جاتے اور وہ حدیثیں پڑھاتے تو لوگ جاتے ان سے حدیثیں پڑھتے، اور پھر جب ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ جتنا ہوتا وہ پورا ہوتا پھر دوسرے علاقے میں چلے جاتے کہ بھائی فلاں حدیث فلاں محدث مشہور ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ تو 3 طالب علم چلے اور ایک علاقے میں پہنچے اور ان بزرگ کے پاس جا کے حدیث پڑھنے لگے۔ کچھ دن کے بعد ان کا توشہ ختم ہوا، اب یہ پریشان کہ اب کیا کریں، دن بھر حدیث پڑھتے تھے، رات کو تو آرام کرتے تھے، کمانے کا کوئی موقع نہیں ہوتا تھا، لہذا پریشان۔ اب ایک دن کا فاقہ آیا، دوسرے دن کا فاقہ آیا، تیسرے دن کا فاقہ آیا، تو پھر آپس میں مشورہ کیا کہ 3 دن کے بعد جب 3 دن تک فاقہ ہو تو پھر سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ غربت کے زمانے کے حالات کہ غریب آدمی ہے سوال نہ کرے، 1 دن کا فاقہ آ جائے پھر بھی سوال نہ کرے، 2 دن کا فاقہ آ جائے پھر بھی سوال نہ کرے۔ فاقے کے معنی ہے کہ سارا دن کھانے کو کچھ نہ ملے۔ ہم تو الحمدللہ 3 وقت کھا لیتے ہیں، ہمارے تصور میں فاقہ تو ہے ہی نہیں۔ یعنی ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں کس کے گھر میں ایسا ہوگا کہ وہ 3 وقت کی روٹی نہ کھاتا ہو۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے خوب فراوانی کر رکھی ہے، یعنی فاقے کا تصور ہمارے علاقے میں ختم ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہو، ورنہ ناممکن ہے کہ ہماری بستی میں ہمارے علاقوں میں ایسا ہو کہ کوئی آدمی کو سارا دن کھانے کو نہ ملے۔ تو 3 دن کا 1 دن فاقہ آ جائے تو برداشت کرے، دوسرا دن فاقہ آ جائے تو برداشت کرے، تیسرا دن فاقہ آ جائے تو اب اسے اجازت ہے کہ جا کے کسی مخلوق سے مانگ لے، سوال کر لیں۔ تو لہٰذا 3 دن ہو گئے، فاقے کی حالت تھی، سوال کرنے کی انہیں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ہم مخلوق کے سامنے ہاتھ کیسے کریں، کسی مخلوق کے سامنے اپنا سوال کیسے کریں۔ لہذا اب دیکھیے یہ آج مسلمانوں نے یہ تذکرے چھوڑ دیے تو ہر مسجد میں نماز کے بعد کوئی نہ کوئی اپنی حاجت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں جو ہے راشن نہیں ہے اور فلاں ہے اپنی حاجت اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے غیب کے سامنے اپنی حاجت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، اور جو اس طرح سوال کرے اس کا تعاون مسجد میں کرنا صحیح ہے۔ مسجد کے باہر جا کے تو کر لے، مسجد کے اندر اس کا تعاون نہ کرے۔ اس نے اللہ کے غیر سے سوال کیا مسجد میں کہ حکم ہے کہ مسجد میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ ہی سے مانگو۔ تو اب کتنے بیچارے مسلمان ہیں وہ ان پر غربت کا حال آیا تو انہوں نے مسجد میں سوال شروع کر دیا، ان کے سامنے یہ قصے ہی نہیں۔
اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے، اسے بکوایا اور اس کو کاروبار میں لگوا دیا کہ بھائی تم یہ کام شروع کرو، اسے کام پہ ڈال دیا۔ آج ہم لوگ غربا کی فقراء کی خدمت تو کرتے ہیں، تعاون تو کرتے ہیں، مگر اس کو مانگنے کا عادی بنا دیتے، اس کے لیے کوئی ایسا حل نہیں سوچتے کہ بھئی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بلکہ اسے ہم کاہل اور نکھٹو بنا دیتے کہ بھئی ہر مہینے اسے پہنچا دیتے پیسے اور وہ نکھٹو ہو جاتا کہ بھئی کچھ پیسے فلاں جگہ سے آ جائیں گے، کچھ پیسے فلاں جگہ سے آ جائیں گے، کچھ پیسے فلاں جگہ سے آ جائیں گے، اور وہ مزے کرتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چل رہا کہ غربت کا حال آئے تو ان صحابی کو فرمایا کہ کسی سے سوال نہ کرو۔ ان صحابی نے خود ہی اپنا کام شروع کر دیا، جس کی طبیعت یہ دیکھی کہ یہ خود کام نہیں کر سکے گا، اس کو کام پہ ڈالا کہ ان کے لیے ان سے ان کی چیز منگائی، بکوائی اور انہیں کہا کہ تم لکڑیاں کاٹو کماؤ، اس طرح اسے کاروبار پہ ڈالا تاکہ اس کی مانگنے کی عادت ختم۔ تو غربت کا حال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ کسی سے سوال نہ ہو، ہاں 3 دن فاقہ ہو جائے تو اب سوال کرنے کی گنجائش ہے۔ اب یہ تینوں طالب علم سوچنے لگے کہ بھئی کون سوال کرے۔ اب انہوں نے قرعہ ڈالا، کوئی بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، قرعہ ڈالا گیا، ایک ساتھی کا نام نکلا ہے کہ بھئی تمہیں سوال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب صبح کل آج 3 دن پورے ہو رہے ہیں، رات گزار لیں تو صبح میں سوال کر لوں گا۔ اب جب رات کو سوئے تو یہ اٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے، 2 ساتھی سو گئے اور یہ کھڑے ہو گئے جن کو سوال کرنا تھا، کہنے لگے یا اللہ آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، آپ ہماری لاج رکھ لیجیے اور ہمارے یہ ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے، مخلوق کے سامنے نہ پھیلے، بس آپ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجیے اور ہماری لاج رکھیے۔ اب جو تہجد کی دعائیں تھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا تھا، تو اب اللہ کا غیبی نظام چل گیا، پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ گیا۔ جس نے حضور کے طریقے پر عمل کیا، غربت کی حالت کو اور بھوک کی حالت کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کر رہا ہے، تو آقا کی تعلیمات ہر زمانے سے متعلق، تو اب انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ اب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور اس علاقے کے جو امیر تھے وہ سو رہے تھے، رات کا وقت تھا، خواب آیا کہ بھئی فلاں مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان موجود ہیں، تم انہیں جا کے کچھ پہنچاؤ، ان کی خدمت کرو اور وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ۔ وہ اٹھے اور آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، پھر سمجھا کہ بھئی ایسے خواب ہے، یہ سوچ کے پھر سو گئے۔ پھر خواب میں تنبیہ ہوئی کہ کیا ہوا تم نے ابھی تک پہنچایا نہیں؟ یہ اٹھے، پھر تھوڑی دیر بعد سستی کی، پھر سو گئے۔ پھر خواب میں تنبیہ ہوئی اور کسی نے جو ہے نا لاٹھی اٹھا کر کہا کہ خبردار اگر خدمت نہیں کی تو پٹائی شروع ہو۔ اب یہ گھبرا کر اٹھے اور پھر اٹھ کر اپنے وزیر کو بلایا اور پھر اپنے خادموں کو بلایا، کھانے کا انتظام کرایا، یہ سارا غیبی نظام چل رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب بندہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ تو اب یہ غیبی نظام چلا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ اس امیر کو خواب میں حکم فرما رہے کہ جاؤ ہمارے بندوں کی خدمت کرو۔ ابھی جو ہے وہ شاہی دربار سے آدمی آیا مسجد میں اور پوچھنے لگا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں کون ہے؟ اور مسجد میں تینوں طالب علم تھے، کہنے لگے ہمیں صاحب یہ امیر علاقہ نے بھیجا ہے، یا آپ کھانا کھا لیں، اور یہ جو ہے اشرفیوں کی ایک بہت بڑی ٹوکری بھیجی ہے، یہ بھی آپ رکھ لیں، اور صبح امیر صاحب خود تشریف لائیں گے اور آپ کی زیارت کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے۔ تو انہوں نے جب اتنا سارا دیکھا تو اپنی ضرورت کا کھانا کھایا، اپنی ضرورت کے چند کرانے میں لیے اور کہا باقی واپس لے لو، ہمیں جتنی ضرورت ہے ہم نے لے لیے، اپنی ضرورت کا لے کے باقی واپس کر دیا، اور راتوں رات اس علاقے سے نکل گئے کہ صبح امیر صاحب آئیں گے، پھر شہرت ہوگی، پھر شہرت کے اندر اتنا ہے کہ کہیں ہم ریاکار نہ بچیں، وہ وہاں سے بھاگ گئے، اس طرح اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ تو دیکھیے غربت کی حالت میں بھی ہمارے آقا کی تعلیمات موجود ہیں، مگر آج دیکھ لیجیے
کس طرح غربت پھیل رہی ہے اور لوگوں کو غربت کی حالت کے احکامات ہی پتہ نہیں۔ عورتیں برقع پوش عورتیں وہ مسجد کے دروازوں پہ کھڑی ہیں، مختلف شکل سے مانگنے کی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ بیچارے اتنے مسلمان اس طرح مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے ہیں، یہ کس طرح ان کی عادت ختم ہو اور یہ اللہ تعالیٰ سے لینے والے بن جائیں۔ ان پر غربت کا حال آیا ہے تو یہ تو اللہ کے غیبی نظام کو ہلا سکتے۔ تو ہم مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی ہے۔ باقی یہ کہ غربت کی حالت کے یہ احکامات ہیں، اور امیری کی حالت ہے تو پھر مستقل احکامات ہیں کہ مالدار آدمی کے ذمہ کیا احکامات ہیں، کیا حکم ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ایک بستی میں 3 آدمی رہتے تھے۔ ایک جو ہے وہ مادرزاد اندھا تھا، اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں، اور ایک کوڑی تھا، کوڑی اس کے جسم پر، سارے جسم پر بس کوڑ کا مرض تھا، اور جو ہے وہ پیپ اور خون نکلتا رہتا تھا، ساری جسم کی چمڑی خراب تھی۔ اور ایک گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے، بڑی اس نے تصویریں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، ان تینوں کا امتحان شروع ہوا۔ دیکھیں انہیں مال دے کر آزمایا جا رہا ہے، تو مالداری کی حالت یہ ایک آزمائش، اور غربت کی حالت یہ ایک آزمائش۔ کون ان حالتوں میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون نبی کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ پرکھا جا رہا ہے، یہ جانچ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے ان کے پاس فرشتہ آیا، اور جو ہے سب سے پہلے جو ہے گنجے کے پاس آیا کہ بھئی تیری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرے سر پر بال آ جائے اور میرا مال بڑھ جائے۔ اس کے پاس اونٹ تھے، تو فرشتے تھے، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، اور جو ہے ایک اونٹنی اس کو دے دی کہ بھئی اپنے اونٹنیوں میں رکھ لے اور اللہ تعالیٰ تجھے اس اونٹنیوں میں برکت دے گا۔ اب وہ بڑا خوش ہوا۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، وہ جو ہے کوڑی تھا، کہ بھئی تیری کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا بھئی میری خواہش ہے کہ کوڑ کا مرض میرا ختم ہو جائے۔ تو اور کیا خواہش ہے؟ کہ میں بہت زیادہ مالدار بن جاؤں، مال میرا بڑھ جائے۔ اس کے بعد کچھ 1-2 گائیاں تھیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کے ہاتھ پھیرا، دعا کی اور اس کو ایک گائے دے دی، اپنی گائیوں میں رکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ اور دیکھو اس میں حق ادا کرتے رہنا جو اللہ کا حق ہے۔ پہلے والے کو بھی یہی کہا بھی اونٹوں میں اللہ کا حق ادا کر۔ پھر تیسرے کے پاس پہنچا اور کہا نابینا سے بھائی تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا میری خواہش یہ ہے کہ میری آنکھیں آ جائیں۔ اور کہا اور کیا خواہش ہے؟ کہا میرے پاس بکریاں ہیں، میری خواہش ہے کہ بڑھ جائیں۔ اچھا، تو ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اور جو ہے ایک بکری ان کو بھی دے دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا اور تم جو ہے اس کا حق ادا کرتے رہنا مال کا۔ اب کیا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے اونٹ والے کو جو ہے جو گنجا تھا بال بھی خوبصورت آ گئے اور خوب اس کے اونٹوں میں برکتیں ہو گئی، اور بڑھتے بڑھتے اس کے باڑے بہت زیادہ ہو گئے اونٹوں کے، اور جو ہے ایک وادی بھر گئی، دوسری وادی بھر گئی، اور کئی وادیاں اونٹوں سے بھر گئی۔ اسی طریقے سے جو کوڑی تھا اس کا جسم خوبصورت ہو گیا، کھال بڑی خوبصورت ہو گئی، اور اس کی بھی گائیاں اتنی بڑھ گئی کہ ایک وادی دوسری وادی تیسری وادی گائیوں سے بھر گئے اور اپنے علاقے کا بہت بڑا مالدار بن گیا۔ اور تیسرا جو نابینا تھا اس کی بھی آنکھوں کی بینائی آ گئی، اور اس کی بکریوں میں بھی بڑی برکتیں ہوئی اور کئی وادیاں بکریوں سے بھر گئی۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ آیا، اب آزمائش آ گئی۔ مالداری کی حالت میں کیا کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، مال سے متعلق جو احکامات۔ لہذا اب جو ہے سب سے پہلے وہ گنجے کے پاس پہنچا، ایک عام فقیر کی شکل بنا کر فرشتہ کہنے لگا کہ بھئی دیکھو تم کو یاد ہے اپنی پرانی حالت، تم گنجے تھے، پھر ایک فقیر تمہارے پاس آیا تھا اور اس نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اور تمہارے پاس 1-2 اونٹنیاں تھیں، پھر اس نے تمہیں ایک اونٹنی برکت کے لیے دی تھی، اب اتنی ساری تمہارے پاس اونٹنیاں ہو گئی ہیں، میں ایک مسافر آدمی ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے کوئی اچھی اونٹنیاں دے دو۔ تو کہنے لگا ارے تو کون ہے مجھے ایسی باتیں کہنے والا؟
کہاں تھا میں گنجا، اور یہ ساری میری اونٹنیاں ہیں اور میرا مال ہے، چل یہاں سے نکل جا، تو کون ہوتا ہے میرے مال میں ہاتھ رکھنے والا؟ اس نے کہا دیکھ وہ فقیر نے تجھے نصیحت نہیں کی تھی کہ اپنی اس مال میں اللہ کا حق ادا کرنا اور اس کو غریبوں پہ خرچ کرنا؟ کہا میں کسی فقیر کو نہیں جانتا، اپنا راستہ ناپو اور مجھے تنگ نہ کرو۔ کہا اچھا، پھر ایسا نہ ہو کہ تو پرانی حالت پر آ جائے۔ کہا چاہ جاؤ، میرے کو کوئی دھمکیاں کا راستہ نہیں کرتی، بس بھگا دیا اسے۔ کیونکہ تھی تو آزمائی۔ اب کیا ہوا کہ رات کو سویا، صبح اٹھا تو وہی گنجا، اور سارے اونٹوں پر ایک آندھی، ایک وبا آئی اور سارے اونٹ ہلاک ہو گئے۔ دوسرے کے پاس پہنچا اور جو ہے اسے کہا کہ بھی دیکھ تو کوڑی تھا ایک زمانے میں اور تو چند گائیاں تھیں تیرے پاس، اب اتنی ساری تیرے پاس گائیاں آ گئی ہیں، تو مہربانی کر ایک دو گائے مجھے دے دے، مسافر آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے میری گائیاں لینے والا؟ چل دفعہ ہو جائے یہاں سے، یہ سب میں نے کمایا ہے، میرا مال ہے اور خوبصورت میرا جسم ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے نصیحتیں کرنے والا؟ کہا دیکھ وہ فقیر نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو ہے مال میں اللہ کا حق ادا کرنا اور خوب اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا؟ کہا میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اسے بھگا دیا۔ اب یہ بھی جو سویا، صبح اٹھا تو جسم کوڑ سے میں مبتلا اور سارے گائے ختم۔ اب دیکھیے اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے، آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تیسرے کے پاس پہنچا، نابینا کے پاس۔ نابینا کے پاس پہنچا اور اسے یاد دلایا کہ بھائی تم ایک زمانے میں نابینا تھے۔ اس نے کہا ہاں بھائی، اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، ایک اللہ کا نیک بندہ آیا تھا، اس نے میرے لیے دعا کر دی، اللہ نے میری آنکھیں مجھے لوٹا دی، میں تو غریب آدمی تھا، بکریاں میرے پاس ایک دو تھی، اس نے مجھے ایک بکری دی، اللہ نے اس میں برکتیں دی، بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بڑا فضل کیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے ایک دو بکریاں دے دو۔ ایک دو کیا، 10-20 لے جاؤ، جاؤ آ جاؤ میرے ساتھ، جو تمہیں بکریاں پسند ہو میرے ریوڑ میں سے لے جاؤ، ہے ہی اللہ کا دیا ہو، جو تمہیں پسند ہے لے جاؤ۔ میں کہا دیکھو بھائی تم کامیاب ہو رہے ہو آزمائش، کیونکہ تمہیں کہا گیا تھا کہ اللہ پہ خرچ کرتے رہنا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، تم نے یہ حق ادا کیا۔ تو دیکھیے مالداری کے زمانے کے حقوق اور اس سے متعلق احادیث میں عبرت انگیز چیز سے کہ جنہوں نے مال کا حق ادا کیا ان کے مال میں اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، اور جنہوں نے مال کا حق ادا نہ کیا ان پر کیسے پھر حالات آئے، پھر پرانی حالتوں پر آ گئی۔ تو بہرحال مالداری کے زمانے سے متعلق بھی احکامات ہیں، غربت سے متعلق بھی احکامات ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مجھ پر کون سے احکامات ہیں۔ میں اگر مالدار ہوں تو مال سے متعلق احکامات کو سیکھوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ اگر مجھ پر غربت کا حال ہے تو غربت سے متعلق احکامات سیکھوں اور اس کے مطابق عمل کروں۔ اسی طریقے سے قحط سالی کا زمانہ آ جائے تو کیا احکامات ہیں، بارش کا زمانہ آ جائے تو کیا احکامات ہیں، بادل کا زمانہ آ جائے کہ بادل آ گئے، مطلب اگر آلود ہو گیا، آندھیاں چلنے لگی، ہوائیں چلنے لگی، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے شریعت کا، کیا تعلیمات ہیں۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں تو یہ ہونے لگا کہ جیسے ہی ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، لوگ دریا پر چلے جاتے ہیں اور جو ہے ساحل سمندر پہ چلے جاتے ہیں، اور تفریح کا ایک منظر بن جاتا ہے، اور جو ہے گانوں کی کیسٹیں لگا دی جاتی ہیں اور بارش سے متعلق گانوں کی کیسٹیں زور زور سے چلائی جاتی ہیں، اور یعنی جتنی نافرمانی کے کام ہیں وہ اس موقع پر شروع کر دی جاتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر ہمارے آقا کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو وہ ان احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جب بارش بادل گرجنے لگے، اب دیکھیے آج اثر کے بعد کیسے بادل گرج رہے تھے، تو اس موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے گھر میں مذکورات کو کیا کرنا ہے، بچوں کو کیا کرنا ہے، بڑوں کو کیا کرنا ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے جو اس موقع سے متعلق نبی نے تعلیم کرنا ہے۔ ان دعاؤں کو سیکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، پھر اس موقع پر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ یہ بجلیوں کا جب گرجنا برسنا سب ہمارے لیے باعث رحمت بنے، باعث غضب اور عقاب نہ بنے، اللہ تعالیٰ کی سزا کا سبب نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بن جائے۔ تو یہ پہلی حدیث جو ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سمع صوت الرعد والسوائی، جب بادل کی گرج اور بجلی کی چمک اور کڑک کو سنتے تھے، بادل گرجتے تھے، بجلی چمکتی تھی اور کڑکدار آوازیں آتی تھیں، تو اللہ کے نبی کا کیا معمول تھا
قال اللہ کے محبوب یہ دعا فرماتے تھے اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. یہ تین جملے ہیں اس دعا کے اندر مختصر ہے. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. تین جملے ہیں اور ان تین جملوں میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ سے امن اور عافیت کو مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب فرماتے اللہ کے محبوب یوں التجا فرماتے اللهم لا تقتلنا بغضبك. یا اللہ اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کیجیے. لا تقتلنا ہمیں نہ ماریے بغضبك اپنے غضب اور غصے سے اپنے غصے سے ہمیں مار نہ دیجیے. ولا تهلكنا بعذابك اور یا اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ فرمائیے. وعافنا قبل ذلك اور اس ہلاکت اور مرنے سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرمائیے. عافنا قبل ذلك. کیسی عجیب التجا ہے. اور ہم تو بجلی کی کڑک اور سن کر اور جو ہے چلاتے ہیں اور بچے نوجوان چیخنے چلانے اور ہنسی مذاق اور استہزاء میں لگ جاتے ہیں. اور اللہ کے محبوب کی تعلیم یہ ہے کہ نہیں بھائی یہ وقت تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے, فوراً اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کا ہے اور فوراً اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کا. تو اب یہ حالت یہ دعائیں ہمارے سامنے آئیں اس حالت سے متعلق کہ جب بجلی چمکنے لگے اور بادل گرجنے لگے تو یہ تین جملے پڑھ لیں اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اور اگر دعا یاد نہ ہو تو یاد کرنے کی کوشش کریں. کچھ دنوں میں تھوڑی سی دیر میں یاد ہو سکتی ہے, کوئی مشکل نہیں. اور پھر بھی آدمی کو وقت پہ یاد نہ آئے تو یوں تو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ اس وقت کی جو مسنون دعا ہے اس وقت میں جو آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے یا اللہ وہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے. اتنا تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ بجلی چمک رہی ہے بجلی اور یہ بادل گرج رہے ہیں یا اللہ اس موقع کی جو دعا آپ کے محبوب نے فرمائی ہے اور اس موقع پر جو آپ کے محبوب نے مانگا ہے یا اللہ وہی ہم مانگ رہے ہیں. اپنے محبوب کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجیے. دیکھیے حضور نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. جمع کا صیغہ یعنی اللهم لا تقتلنا بغضبك. یا اللہ ہمیں یعنی قیامت تک کے مسلمان اس میں آ گئے, پوری امت آ گئی. یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کیجیے اور اپنے غصے سے ہلاک نہ کیجیے اور اس سے پہلے ہمیں عافیت دے دیجیے. تو ہم اللہ سے یہ دعا کرنے کہ یا اللہ یہ حضور نے جو متکلم کا صیغہ فرمایا ہے اس حضور کے اس متکلم کے صیغے میں ہم سب کو شامل کر دیجیے. جمع متکلم کا صیغہ ہے یا اللہ اس صیغے میں ہم سب کو شامل کر دیجیے. ہمارے اولادوں کو, ہمارے بھائی بہنوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے عزیز و اقارب کو, ہمارے دوست احباب کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے پڑوسیوں کو, ہمارے شہر والوں کو, سب کو اس دعا میں شامل کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے جب آدمی جو مانگے گا تو یہ بجلی کا چمکنا اس کے لیے رحمت کا سبب ہو جائے گا, اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا. پھر اگلی دعا کہ جب آندھی آنے لگے, دیکھو کل پرسوں آندھی کتنی تیز آئی تھی اور ہوا آنے لگی اور جو ہے خوب جو ہے ہوائیں جو ہے تیز ہوا چلنے لگی, بہت سے چھپڑے وغیرہ اڑ گئے. تو اس وقت کیا دعا مانگی ہے وہ بھی حضور نے تعلیم فرمائی. تو فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما حبت ریح قط, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کبھی آندھی چلی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ بیٹھے ہوں جیسے دو زانوں بیٹھے, یعنی آندھی کی طرف منہ کر کے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا تیار کی شکل, یعنی جہاں سے ہوا آ رہی ہے آندھی کے جھٹکڑ آ رہے ہیں. تو صدیقہ کائنات فرماتی ہے دوسری روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام میں مشغول ہوتے تھے اس کام کو چھوڑ دیتے تھے, حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو نماز کو بھی مختصر فرما دیتے تھے اور مختصر فرما کے آندھی کی طرف دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے. اور پھر یہ دعا پڑھتے, کیا دعا پڑھتے اللہم اجعلها رحمہ, یا اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے رحمت بنا دیجیے. ولا تجعلها عذابا, یا اللہ اس کو عذاب نہ بنائیے, تو رحمت بنا دیجیے اس کو عذاب نہ بنائیے. اللہم اجعلها ریاحا, یا اللہ اس ہوا کو خوشگوار ہوا بنا دیجیے. ولا تجعلها ریحا, اس کو جو ہے طوفانی ہوا نہ بنائیے, عذاب والی ہوا نہ بنائیے.
یعنی اللہ تعالیٰ سے فوراً اس ہوا کی جو ہے وہ یہ مانگا کہ اس ہوا کو خوشگوار ہوا بنا دیجیے، یعنی جو بارش سے پہلے خوشگوار ہوا چلتی ہے، پھر بارش برستی ہے اور زمین میں جو ہے وہ سرسبزی اور شادابی آتی ہے، اس ہوا کو ریاح کہتے ہیں، سرسبز خوشگوار ہوا۔ اور اس کو یا اللہ عذاب والی ہوا نہ بنائیے، ریح کہتے ہیں وہ ہوا جس میں عذاب ہو، جس میں نقصان ہو اللہ کی مخلوق کا، تو یا اللہ یہ نقصان والی ہوا نہ ہو، نفع والی ہوا بن جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا عمل سامنے آیا کہ جب آندھی آنے لگے سب اپنے کاموں کو چھوڑ کر دو زانوں سیاد کی شکل میں بیٹھ کر بس یہ دعا شروع کر دو، تھوڑی دیر یہ دعائیں مانگی، پھر بھلے اپنے کام میں لگ جائیں۔ تو جب یہ عمل آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی اور پھر ان دعاؤں کی برکتیں اسے ملیں گی۔ اور وہی بات کہ اگر یہ دعا یاد نہیں تو یہ کہہ لے یا اللہ اس وقت ہمارے آقا نے جو دعائیں مانگی ہیں ہمارے ہاتھ سے قبول فرما لیجیے۔ اردو میں کہہ لے یا اللہ اس ہوا کو رحمت والی ہوا بنائیے، عذاب والی ہوا نہ بنائیے۔ یہ مفہوم اور خلاصہ ہے اس دعا کا۔ معلوم ہوا کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہر زمانے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ پھر اگلی دعا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الريح، جب بارش کی ہوا چلتی، یعنی بارش آنے سے پہلے ایک ہوا چلتی ہے تو اللہ کے محبوب کیا کرتے؟ اللہم انی اسألک خیرہا، دعا شروع کرتے تھے، یا اللہ اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اس کی خیر چاہتا ہوں، وخیر ما فیہا، اس ہوا کی خیر اور اس ہوا کے اندر جتنی خیریں ہیں وہ خیر مانگتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، اور جن خیروں کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس خیر کو بھی چاہتا ہوں، کیونکہ جب یہ ہوا چلتی ہے تو بعض کے لیے یہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے اور بعض کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ کسی کی کھیتی میں یہ پھل لاتی ہے، کسی کی پھلدار کھیتی کو یہ نقصان پہنچا جاتا ہے۔ ایک ہی ہوا چلتی ہے، یعنی دیکھیے بعض اوقات بارش آتی ہے، بعض زمینداروں کو وہ بارش نقصان کا سبب بن جاتی ہے اور بعض زمینداروں کے لیے وہی بارش باران رحمت بنتی ہے، ان کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، پیداوار میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے، اور بعض جو ہے زمینداروں کے لیے وہی بارش نقصان کا سبب بن جاتی ہے کہ کھیتی ان کی پکی تیار کھیتی ان کی بارش کی وجہ سے سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا کہ اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، اس ہوا میں جو خیریں آپ بھیج رہے ہیں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور یا اللہ اس ہوا کے شر سے اور جو اس کے اندر شرور ہیں اس کے شر سے، اور جس کے ساتھ جن شرور کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے ان کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ دیکھیے یعنی اس ہوا میں جو نقصانات ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہی ہوا بیماروں کو صحت مند کر دیتی ہے اور یہی ہوا صحت مند کو بیمار کر دیتی ہے۔ یعنی یہ ایک ہی ہوا چلتی ہے اور بیمار آدمی کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہوا چلی طبیعت بحال ہو گئی، اور ایک آدمی اچھا بھلا صحیح تھا اور بھائی اب رات کو سویا صبح اٹھا تو طبیعت خراب، کیا ہو گیا بھائی؟ ٹھنڈے لگی اس کو ہوا لگی۔ تو یہی ہوا بعض کے لیے سبب شفا ہو رہی ہے، بعض کے لیے سبب مرض ہو رہی ہے۔ تو اس ہوا کے اندر اللہ نے خیریں بھی رکھی ہیں اور شرور بھی رکھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے خیر مانگے، 3 قسم کے شر سے پناہ مانگی کہ اس ہوا کا شر، اس میں جو شر اور جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس شر سے بچا لیجیے، اور اس ہوا کی خیر اور اس ہوا کے اندر جو خیر ہے وہ، اور جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی، 3 قسم کی خیریں مانگی، 3 قسم کے شر سے پناہ مانگی۔ معلوم ہوا کہ اس ہوا کے اندر شر بھی ہے، خیر بھی ہے۔ تو کسی کے لیے یہ ہوا شر کا سبب بنے گی، کسی کے لیے خیر کا سبب بنے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائے کہ بھی تم خیر مانگ لو، تو جو خیر مانگے گا اس کے لیے خیر کا سبب بنے گی، جو خیر نہیں مانگے گا اور مستیوں میں لگے گا، گانے سن رہا ہے اور ٹیپ ریکارڈ چلا رہا ہے اور کوئی یعنی گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے شر ہی شر ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک تو یہ دعا فرماتے، پھر فرماتے ہوئے تھا تخیلت السماء، جب آسمان ابر آلود ہو جاتا تو صدیقہ کائنات فرماتی تغیر لونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل جاتا،
اور کیفیت میں ایک گھبراہٹ اور ایک پریشانی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کیا کیفیت ہوتی؟ بے چینی کی کیفیت ہوتی۔ خرج و دخل، کبھی آپ کمرے میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی داخل ہوتے، یعنی ایک بے چینی تاری ہو جاتی۔ اور اقبل و ادبرا، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے۔ یہ کیفیت صدیقہ کائنات نے بیان فرمائی اللہ کے محبوب کی بے چینی۔ جب آدمی کو کسی چیز میں قرار نہیں آتا تو کبھی ہم کمرے میں جاتا ہے، کبھی باہر آ جاتا ہے، پھر باہر سے پھر کمرے میں چلا جاتا ہے، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، یعنی بے چینی بے قراری عادت ہوتی ہے، طبیعت میں قرار نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ تو اللہ کے محبوب کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب یہ بارش کا بادل آتا ہے۔ تو صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ پھر جب بارش ہوتی اور خیر سے بارش ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ظاہر ہو جاتی اور ایک سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ فیضا مطرت، جب بارش ہو جاتی سری عنہ، اللہ کے محبوب کی یہ کیفیت ظاہر ہو جاتی۔ فعرفت ذالک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ صدیقہ کائنات نے حضور کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ صدیقہ کائنات نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، بارش کے بادل کو دیکھ کر تو سب خوش ہوتے اور آپ کی کیفیت بے چینی کی ہو جاتی ہے، یہ کیوں؟ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ لعلہ یا عائشہ کما قال قوم عاد، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ویسا ہی بادل نہ ہو جیسا کہ قوم عاد پہ بادل آیا، کہ قوم عاد پر یہ بادل آیا تو قوم عاد نے کہا ھذا عارض مستقبل اودیتہ، ایک بادل کو دیکھا جو ان کی وادی کی طرف آنے لگا، مستقبل اودیتہ، فلما راؤہ، جب انہوں نے دیکھا، قوم عاد کی قوم نے دیکھا عارض بادل کو مستقبل اودیتہ، ان کی وادی کی طرف آتے ہوئے، تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، ارے بھائی یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، مگر اس میں تو عذاب تھا، اس میں سے تو آگ برسی تھی اور وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ تو اللہ کے محبوب کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ عذاب کا بادل نہ ہو، اس لیے بے چینی ہو جاتی۔ تو ہمارے آقا کی تو یہ کیفیت ہو اور ہم اتنے غافل کہ ہمارے ذہن میں کوئی عذاب کی تو یہ شکل ہی نہ ہو، ہم مستیوں میں لگ جائیں اور مذاقوں میں لگ جائیں اور ہنسی مذاق اور استہزاء میں لگ جائیں اور ہماری ایک دوسرے سے مطلب تانے اور نہ معلوم کیسی کیسی باتوں میں ہم سب لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے جب دکانوں پر دکاندار جب یہ موسم آ جاتا ہے تو ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں، وہ ہنسی مذاق کا موقع تھوڑی ہے، وہ تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا موقع ہے۔ تو ان حالت میں ہمیں یہ تعلیم ہے نبی جو اپنانی ہے کہ جب یہ کیفیت ہونے لگے، یہ حالات آنے لگے تو ہمیں نبی کی ان سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس حالت سے متعلق یہ احکامات ہیں ہمارے نبی کے اور یہ دعائیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ویسا عذاب کا بادل نہ ہو جیسا قوم عاد سے بادل آیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابصرنا شیئا من السماء یعتانی السحاب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے تھے ترک عملہ، تو اپنے عمل کو چھوڑ دیتے تھے، واستقبلہ، اور بادل کے سامنے آ جاتے تھے، یعنی وہی کہ پہلے والی روایت کا خلاصہ یہاں آ رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہ بادل کی جانب متوجہ ہوتے اور پھر یہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، یا اللہ اس بادل کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، یا اللہ جو اس کے اندر شر ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ فإن کشفہ، جب وہ بادل ہٹ جاتا حمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہ ہوا۔ وَإِن مطرت، اور اگر بارش ہو جاتی تو اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے اللہم سقیا نافعا، اللہم سقیا نافعا، یا اللہ ایسی سیرابی ہو جو نفع والے، ایسی سیرابی ہو جو نفع والے، اللہم سقیا نافعا، یہ دعائیں شروع ہو جاتی، بارش ہونے لگتی اور حضور کی زبان مبارک سے یہ دعائیں اللہم طیبا نافعا، اللہم سقیا نافعا۔ اگلی روایت آ رہی ہے کہ یہ دعا کرتے اللہم طیبا نافعا۔ حضرت صدیقہ کائنات فرماتی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان اذا رأى المطر، جب بارش ہوتی دیکھتے تو فرماتے اللہم صیبا نافعا، یا اللہ یہ نفع والی بارش بنا دیجیے، اس بارش کو نفع والی بارش بنا دیجیے۔ تو دیکھیے ہر حالت سے متعلق دعائیں موجود ہیں اور احکامات موجود ہیں۔ اور بارش بہت زیادہ ہونے لگے، حد سے زیادہ ہونے لگے تو اب کیا کرنا ہے، اس کی متعلق بھی دعا فرما دی کہ اللہ اب بارش کو ایسا ہے نفع کی چیز، اس کو بند کرنے کی دعا کرنا تو گویا کوئی قحط ساری کی دعا ہے، اور بارش ہوتی رہے تو اب نقصان ہو رہا ہے، تو کیا صورت اختیار کی جائے؟ تو اللہ کے محبوب نے یہ دعا فرمائی، تعلیم فرمائی کہ اب یوں دعا کریں اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ بارش تو برسے مگر ہمارے اوپر نہ برسے، ہمارے ارد گرد جو پہاڑ ہیں وہاں برسے، اور جو ہے درخت ہیں وادیاں ہیں ان جگہوں پر تو برسے، ہمارے اوپر نہ برسے، برستی رہے کہ یہ خیر کی چیز ہے۔ تو اللہم حوالینا، ہمارے ارد گرد جو آباد جو ہے پہاڑ ہیں وادیاں ہیں وہاں تو برسے، نہ علینا ہمارے اوپر نہ برسے۔ اللہم علی الآثام والآجام والزراب والاودیہ ومنابت الشجر، یعنی یہ درختوں کی جڑوں میں برسے، وادیوں میں برسے، ٹیلوں پر برسے، ایسی جگہ برسے جہاں نقصان نہ ہو۔ دیکھیے تو بارش کے برسنے میں خیر ہے، رحمت ہے، تو اس کو برسانے کی دعا کی، مگر جہاں جہاں نقصان ہو وہاں نہ برسے، جہاں جہاں اس کے فائدے ہوں وہاں برستی رہے اور اس کی خیریں ہمیں ملتی رہے۔ تو دیکھیے سخت بارش کی دعائیں بھی اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم طيبا نافعا، اللهم طيبا نافعا، اللهم طيبا نافعا۔ یا اللہ یہ بارشیں ہماری نفع والی بنا دیجیے، ان بارشوں میں جو آپ نے صحت رکھی ہے، جو برکتیں رکھی ہیں، جو رحمتیں رکھی ہیں، وہ سب ہمیں عطا فرما دیجیے۔ ہمارے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، بھائی بہنوں کو، دعاؤں کی درخواست کرنے والوں کو، شہر والوں کو، ملک والوں کو، سب کو اس بارش کی خیریں عطا فرمائیے، اس کی برکتیں عطا فرمائیے۔ اور اے اللہ یہ بارش اور یہ موسم ہمارے لیے عذاب کی شکل نہ ہو، آپ کی ناراضگی کی شکل نہ ہو۔ اے اللہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ یا اللہ اپنے غصے سے ہمیں ہلاک نہ کیجیے، اپنی ناراضگی سے ہمیں ہلاک نہ کیجیے، ہمیں عافیت دے دیجیے، ہمیں سلامتی دے دیجیے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے۔ ہماری نمازوں میں احسانی کیفیات پیدا فرما دیجیے، ہماری نمازوں میں دھیان عطا فرمائیے، ہماری نمازوں میں لذتیں عطا فرمائیے، ہماری نمازوں میں جیسی کیفیات آپ کے یہاں مطلوب ہیں وہ سب کیفیات ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ آپ کے محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یا اللہ وہ ٹھنڈکیں ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، ہماری نماز بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، اپنے پیارے اور نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ کتنے ہی لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ جو مصائب اور آلام میں گرفتار ہیں ان سب کو عافیت سلامتی عطا فرما دیجیے۔ جو قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں یا اللہ قرضے سے خلاصی کے غیر سے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔
جو رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے بہتر نگاہ والے جوڑ والے رشتے جلد از جلد مقدر فرما دیجیے، آسانیاں فرما دیجیے، سہولت فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہر قسم کی عافیت، سلامتی، خیر ہمیں عطا فرمائیے۔ ہر قسم کی آزمائش، ابتلا اور ناگہانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہر قسم کی ناگہانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ، اندھا ہونے سے، بہرا ہونے سے، گونگا ہونے سے، لنگڑا ہونے سے، لولا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہر قسم کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ بس اپنا ہی محتاج بنائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنا محتاج بنا لیجیے۔ یا اللہ، کامل سلامتی عطا فرمائیے، کامل عافیت عطا فرمائیے، ہر شر سے بچا لیجیے، ہر خیر مقدر فرمائیے۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان۔ یا اللہ، یہ جو موسم ہے، اس موسم سے متعلق ہمارے آقا نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ ہمارے آقا کے جو مترجمہ متکلم کے صیغے ہیں ان صیغوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے۔ حضور نے فرمایا اللہم لا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ یا اللہ، اس دعا میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔